جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بینگ مسلم پہلا ورڈ جو نازل ہوتا ہے اقرا یعنی پڑھ. تو کتابوں کا اور انسانوں کا جو ناطہ ہے وہ ازل سے ابد تک رہے گا. اس وقت ہم کراچی ایکسپو سینٹر میں جہاں پہ ماشاءاللہ 4-5 دنوں کی جو ہے نا نمائش اور ایک ایکسپو لگی ہوئی ہے کتابوں کی. اس وقت ہم اردو اکیڈمی کے ایک جو ہے نا پبلشرز کے پاس یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ قیام پاکستان کے فوراً بعد کا ادارہ، پہلا ادارہ جو پاکستان میں آئی ہے. کیا کہتے ہیں اپنی ہی کتب کے بارے میں؟ وعلیکم السلام. اس وقت آپ اردو اکیڈمی کے اسٹال پہ آئے ہیں. میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اردو اکیڈمی سندھ پاکستان بننے کے بعد تقریباً 47 سے قائم ہے اور یہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں 71 میں جب سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا وجود آیا اس وقت بھی سب سے پہلا پبلشر ہے جو جس کا کوڈ نمبر 1 ہے. اور ہمارے پاس ادبی، تاریخی، اسلامی، بچوں کے لیے لٹریچر، اسکول بکس اور ہر چیز میں ہم ڈیل کرتے ہیں. الخالد پبلشنگ کمپنی بھی ہماری اور وائی ڈی ایس پی بھی ہم ڈیل کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے یہ 16 سال سے مسلسل عزیز خالد صاحب جو اس اردو اکیڈمی کے اونر ہیں، 16 سال سے ان کی انتھک کوششوں سے یہ بک فیئر چل رہا ہے. اور 1 سال بیچ میں رہ کے ورنہ 17 سال ہو جاتے. اور دنیا بھر کے پبلشر، دکاندار، پاکستانی پبلشر سب اس پنڈال میں تقریباً 400-500 دکاندار یہاں جمع ہوتے ہیں. اور اس شہر کے لوگوں کو خراج تحسین ہے کہ ان حالات میں بھی چھوٹے بچے، بڑے اور بزرگ سب کتابیں لینے آتے ہیں اور ان کا شوق دیکھ کے انتہائی خوشی اور مسرت محسوس. کیا ڈسکاؤنٹ مختلف پبلشروں کا مختلف ہے. ہم 50% بھی دیتے ہیں اور یہ کہ 33 بھی دیتے ہیں، مگر زیادہ تر ہم 50%. سر اپنے ایک تو اسٹال ماشاءاللہ ہم جو یہاں رکے اس وجہ سے تو کیریکولم بکس جو ہیں یہ پاسپورٹ بکس کیا رکھی ہیں آپ؟ سر یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے اور اس میں یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جنت کا پاسپورٹ ہے. نارمل جو دنیاوی پاسپورٹ ہے اس سے ہٹ کے ہیں. اس میں کمپلیٹ بایوگرافی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور چاروں خلفائے راشدین کے حوالے سے. آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے جنت کا دروازہ اپنے لیے کھول دیا. بے شک کوئی شک نہیں، مگر یہ آئیڈیا کہ آپ نے اس کو پاسپورٹ بک کا جو ہے نا شیپ کیوں دیا؟ پاسپورٹ اسی لیے دیا ہے کہ یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے اور یہی مطلب اصل جنت کا پاسپورٹ ہے. دنیاوی پاسپورٹ پہ تو ہم بھلے گھومتے پھرتے لیکن اصل پاسپورٹ تو یہی ہے نا. اس کے بغیر جنت میں نو انٹری. اس کے لازم ہے. اب ان کے نقشے قدم پہ نہیں چلیں گے تو آپ خود اپنے آپ کا احتساب کر سکتے کہ آپ کہاں ہیں. ماشاءاللہ اس کو ہم نام بھی اس کا ذوق و شوق اور کتابیں دیکھنے سے انسان کو جو ہے نا ذوق ہوتے. دیکھیں کیا کہیں گے سر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو یہ بتائیں ماشاءاللہ اس کا نام آپ نے اچھا چنا. یہ اس لیے چنا ہے کہ جیسے بچوں کے اندر شوق آ جائے، کیونکہ کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو بچوں کو اٹریکشن دیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ہم نے ماہنامہ ذوق و شوق رکھا ہے. اور یہ بچوں کا رسالہ ہے، تقریباً 15 سال سے یہ شائع ہو رہا ہے اور اس میں بچوں کی سٹوریز ہوتی ہیں. ہم نے اس میں کمپٹیشن کرائے ہیں، کچھ اسپیشل نمبر بھی کرائے ہیں. ہرا بھرا پاکستان، سال نامہ نکالا ہے، سیر سپاٹا نمبر نکالا ہے. جیسا کہ آپ یہ دیکھیں گے سیر سپاٹا نمبر یہ آپ نے سے جو ہے جی یہ سیر سپاٹا نمبر ہے. یہ دکھائیے ذرا تو. یہ بہت زیادہ جو ہے نا جی بوجھ ڈالا ہوا ہے. کیا مطلب؟ یہ بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ یہ اتنا بوجھ اٹھا کے اپنے نا سیر کے لیے نکلا ہوا ہے، کیونکہ بچوں کے لیے انجوائمنٹ چاہیے ہوتی ہے ان کو، ان کا پورا سردیوں کا سامان. تو اس لیے اس پہ کہانی بھی اسی پہ ہی ہے کہ اس پہ اتنا بوجھ ڈال کے، لیکن اس کو شوق ہے سیر سپاٹا کرنے کا، پڑھنے کا نہیں ہے. بہت شکریہ. آپ کا موٹو کیا ہے؟ ہمارا موٹو یہ ہے کہ ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ بچے اسٹوریز کے اندر، بچوں کے اندر اٹریکشنز ہوتی ہیں، تو بچوں کو میں کس طرح تربیت ہو جائے، استاد کا ادب آ جائے، والدین کی خدمت آ جائے، وہ کس طریقے سے سکسیس ہو جائے. تو اس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں. اپنے لوگوں کا ذوق و شوق آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کر رہے ہیں، کیونکہ 2 سال یہ بک فیئر اسکپ رہی ہے، اس وجہ سے جتنا کراؤڈ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے زیادہ ہے یہ، کیونکہ ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. ماشاءاللہ کسٹمر اور جو خریداروں کی جو تعداد ہے، کسٹمر کی تعداد ہے. ماشاءاللہ ظاہر ہے ہماری جو نیشنل لینگویج اردو، اس وقت ہم جو اسٹال ہے تو وہ انجمن ترقی اردو. تو یہ جو ہے نا بزرگ صاحب یہاں کھڑے اور یہاں پہ ماشاءاللہ تمام جو ہے نا اردو سے مربوط کتابیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ خود کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے تو اردو کا جو اسٹال لگایا تو آپ کو کیا لوگوں کا رجحان ہے؟ لوگوں کا اردو پہ رجحان ہے. اردو انجمن ترقی اردو 1903 میں قائم ہوئی تھی. 1903 میں بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالرق صاحب اس کے بانیوں میں سے تھے. اب اس وقت ہماری جو انتظامیہ ہے موجود
اس میں واجد جواد صاحب صدر ہیں, زائدہ ہنا صاحبہ سیکریٹری ہیں, اور عابد رضوی صاحب مشیر مالیات اور ایڈوائزر ہیں. یہاں پہ جو نا حضرت صاحب, کیا آپ کو لوگوں کی دلچسپی اب اس اردو کا جو آپ انجمن اردو کی جو ترقی, کیا آپ کو ابھی بھی لوگوں کی دلچسپی ایکسپو سینٹر میں ماشاء اللہ بہت اچھی رسپانس ملتی ہے یہاں سے لوگوں کو. یہ ابھی جو شخص ایک آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کتابوں پہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہو, رسائل جو ہے نا رسائل وغیرہ تو اس پہ نہیں دے رہے. وجہ مختصر قیمت ہم نے رکھی ہے. اگر ہم یہ 8 کو بڑھا دیں گے, ہم 50% کر دیں تو فرق وہیں آ کے پڑتا ہے. وہ کتاب ہم اس پہ نقصان سے چھاپتے ہیں ان چیزوں کو کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ وغیرہ کے کام کیجیے. ابھی جو بتایا نا 150 روپے میں کوئی رسالہ, تو ہم مختصر کتابوں کی قیمتیں رکھتے ہیں. یہاں رسپانس کیسا ہے ہوا؟ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. یہاں پہ اس وقت مختلف جو ہے نا بکس ہے, جو کہ خاص طور پہ جو میری نظر پڑی وہ تاریخ سے جو ہے نا مربوط کتابیں. دیکھیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تاریخی کتب کیا اب بھی لوگ شوق رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں؟ بالکل پڑھتے ہیں, ہر طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں, مگر یہ کہ تاریخی کتابوں کا شوق لوگوں میں پرانا ہے. آج بھی لوگ بڑے انٹرسٹ سے پڑھتے ہیں کتابیں تاریخی. ایک کتاب ہے جس کو بولتے ہیں منہ والی کتاب نا, وہ فیس بک, اس نے تو تمام کتابوں سے لوگوں سے ہٹا دیا. مگر آج مجھے دیکھ کے نا ایکسپو سینٹر میں ایسا لگ رہا ہے کہ ان لوگ اب بھی کتابوں کے جو ہے نا شوقین ہیں. آپ کیا کہیں؟ بالکل بالکل ایسا ہے کہ فیس بکس تو ایک باقاعدہ ٹول ہے کتابیں سیل کرنے کا. اب تو بہت ساری ایڈورٹیزمنٹ کتابوں کی فیس بک کے ذریعے ہوتی ہے. تو فیس بک اپنی جگہ ہے, نوجوان فیس بک پہ ہیں, مگر پرانے لوگ تو بک پہ ہی ہیں. کتابیں اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی, میں 4-6 کتابیں لینا چاہ رہا تھا ایک کے لیے, تو اس کا بھی کوئی آپ لوگوں نے کیا کہ ظاہرہ مہنگائی تو بہت ہے, تو بہت مہنگائی کا کیا توڑ کیا جائے کہ ہر کتاب لے کے بندہ پڑھ سکے؟ دیکھیے جی, کتاب مہنگی نہیں ہے, یہ غلط ایک تاثر ہے. بلکہ یہاں اس بک فیئر پہ تو ڈسکاؤنٹ بھی بہت زیادہ مل رہا ہے کتابوں پر. یعنی ہم اپنے اسٹال پہ دے رہے ہیں 30% سے 50% تک ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. تو کتاب قطعاً مہنگی نہیں ہے, صرف ترجیحات کا فرق ہے. میں جب یہاں آ رہا تھا میں ایسا لگ رہا تھا شاید میں جاوید چودھری صاحب کے پاس, تو وہ آپ کے کزن ہے, بھائی ہیں, کیا ہے آپ کا چہرہ بہت ملتا ہے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. کافی لوگ کہتے ہیں دوست ہیں ہمارے, مگر کوئی ریلیشن نہیں ہے ہمارا. ناظرین, ایکسپو سینٹر میں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اکثر آج کل لوگ ظاہر ہے جو کہ تعلیم کی طرف جاتے ہیں تو کوئی آفیسرز بننا چاہتے ہیں. یہاں CSS وغیرہ یا کمیشن کے جو بھی ایگزام ہے سپیریئر, اس سے متعلق جو ہے نا یہ ڈوگر برادر والوں کی کاوش ہے. دیکھیں کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہمارا بیسیکلی CSS کے اراؤنڈ ہمارے پاس اس وقت ایک بڑی امپورٹنٹ ایک پروڈکٹ ہے جو کہ ہم یہاں پر اس وقت مارکیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کتابیں بھی ہیں, لیکن آپ کو جس طرح پتہ ہوگا CSS کے لیے اس وقت اسکریننگ ٹیسٹ ایک انٹروڈیوس کروایا گیا, اور وہ فیبرری کے اندر فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے اس کی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے. اور وہ جو ہے بیسیکلی وہ کمپلسری سبجیکٹس کے اراؤنڈ ہے, اور کمپلسری سبجیکٹس کے صرف MCQs اس کے اندر ہوں گے. تو ہم نے اس کے لیے تعبیر اکیڈمی کے اوپر اپنے ہمارا ایک انیشیٹو ہے جس کے اوپر ہم نے MCQs بیسڈ ایک آن لائن ماڈیول رکھا ہوا ہے, جس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کو اور ہر ٹاپک کو MCQs کے تھرو پریپیئر کرتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی وہی تیاری جو آپ نے 3 سے 4 ماہ میں کرنی ہوتی ہے, وہ چند دنوں کے اندر 20 سے 25 دنوں کے اندر آپ اپنے آپ کو پورے سلیبس کے لیے تیار کر سکتے ہیں. CSS کی بکس وغیرہ سینٹرل جو ہے نا سپیریئر کو, اب اس میں یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے اب خود پڑھنا یا اس کو جو ہے نا کوئی ٹیچر ہائر کیا کرنا ہے؟ جی, اسی لیے ہم نے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیچرز بہت ہیں مارکیٹ میں, ایک اکیڈمیز بہت ہوتی ہیں, بہت سی بچوں کے پاس آپشن ہوتی ہیں جہاں پر وہ جاتے ہیں اور کافی دیر لگاتے ہیں تیاری کرنے میں, کیونکہ CSS کے لیے جتنی بھی تیاری کریں اتنی کم ہوتی ہے. تو ہم نے اس کے لیے, اسی لیے ہمارا جو آن لائن ماڈیول ہے وہ ڈیولپ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کم ٹائم کے اندر 20 سے 25 دنوں کے اندر فائنل ایگزام کے لیے تیار کرتے ہیں. کیونکہ تیاری آپ بہت عرصے سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن فائنل ایگزام کی چونکہ تیاری بچوں نے نہیں کی ہوتی, تو اس وجہ سے وہ ایگزام کے اندر جا کے کم تھی. مگر اب آج مجھے ایسا احساس ہوا نہیں کہ کتابیں پڑھنے والے شائقین اب بھی اس دنیا میں موجود ہے, اور ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایکسپو سینٹر کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. مزید ایسے پروگراموں ہمارے ساتھ رہے گا. تفتیش نیوز, شہنشاہ فانی.